السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک تو ہم نے نکاح شادی وغیرہ کے بارے میں سنا ہوگا، پر آج ہم بات کریں گے نکاح میسیار، ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگوں کو یہ نیا لگے گا اور کچھ لوگوں کو جو ہے اس بارے میں معلوم ہوگا، اور معلوم بھی ہوگا تو اس کے اندر بہت سارے اختلافات پائے گئے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں اس کو بیان کیے گئے ہیں اس کے متعلق، یہ نکاح میسیار کے تعلق سے۔ تو آج قرآن و حدیث کی روشنی میں شیخ طاہر ثنابلی حافظہ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں بڑے اچھے انداز میں، اور آپ سبھی حضرات کو اور ان ماں بہنوں کو بھی سمجھ میں آئے گا اس کے متعلق جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ تو نکاح میسیار کے متعلق سوال ہو رہا ہے، یہ سوال میں نے خود کیا ہے، اور شیخ طاہر ثنابلی حافظہ اللہ اس بارے میں جواب دے رہے ہیں۔ تو پورا ویڈیو دیکھیں اور آخر تک بنے رہیں، اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، میرا سوال یہ ہے کہ یہ نکاح میسیار کیا ہوتا ہے، اور نکاح میسیار اسلام میں کیا جائز ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے زنا کے راستے وغیرہ کھلتے ہیں۔ تو ایکچوئل نکاح میسیار ہے کیا، اور اس کو کس طرح سے کرنا چاہیے، ایک مرد ایک عورت کے بیچ میں یہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ نکاح میسیار آخر ہے کیا، اس تعلق سے وضاحت فرمائے، اور یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کر دے شیخ محترم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور اسلامی تعلیمات کو جان کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ نکاح مسیار کیا جائز ہے؟ کیا کسی صحابی نے نکاح مسیار کیا ہے؟ اور عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس دو بیویاں ہوں تو ایک رات اس کے پاس اور دوسری رات دوسری بیوی کے پاس، اور اس سلسلے میں جو اشکالات ہیں انشاءاللہ العزیز رفع کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے ایگریمنٹ کی پابندی کرو اور وفا کرو۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنے شروط کا پابند ہوتا ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3594، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ جہاں تک نکاح مسیار کی بات ہے تو اس سلسلے میں یاد رکھیں، اس نکاح میں تمام تر شرطیں عام نکاح کی پائی جاتی ہیں۔ عام جو نکاح ہوتا ہے اس کی تمام شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس کو لوگوں نے نکاح مسیار کہا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ وہی نکاح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ نام الگ رکھ لینے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی دوسرا نکاح کرتا ہے، پہلی بیوی کو خبر نہیں دیتا، تو یہ بالکل جائز ہے۔ وَيُنْسَبُ هَذَا الرَّأْيُ إِلَى الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ وَالزَّيْدِيَّةِ، تمام کے نزدیک ایک بیوی سے پوشیدہ رکھ کر دوسری شادی کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ الہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460 ہے، اور البیان فی الفقہ المقارن شرح کتاب المہذب للشیرازی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 221، اور البحر الزخار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 27۔
ابن حزم کی المحلہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 465، المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 172۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک بیوی سے پوشیدہ رکھ کر دوسری شادی کرنا شرعاً بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ نکاح کوئی بھی ہو اس میں یہ شرائط پائی جانی چاہیے۔ نمبر 1، ولی کی رضامندی۔ نمبر 2، میاں بیوی کی رضامندی۔ نمبر 3، 2 عادل گواہ کی موجودگی۔ اور نمبر 4، دین مہر کی تعیین۔ یہ تمام چیزیں پائی جائیں تو نکاح بالکل درست اور صحیح ہے، اس میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس سلسلے میں عارضۃ الاحوذی شرح سنن ترمذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 308 بھی دیکھ سکتے ہیں، اور المحلہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 465 اور اس کے بعد کے صفحات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احق الشروط ان تؤفوا به ما استحللتم به الفروج۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2721 ہے۔ سب سے زیادہ شرط کی پابندی کرنے کا حق اس بات میں ہے کہ جس کے ذریعے سے شرمگاہ حلال کی جاتی ہے اس کے شروط کی پابندی کی جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی نکاح کے وقت جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی پابندی کی جانی چاہیے، اس کی پابندی کی جانی چاہیے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں 1418 نمبر میں بھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 34، کہ عہد و پیمان کی وفاداری کرو کیونکہ عہد و پیمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب جو لوگ نکاح مسیار کہتے ہیں، حالانکہ عام سا نکاح ہے، اس میں کبھی مرد کچھ شرطیں لگاتا ہے، کبھی عورت کچھ شرطیں لگاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے جو بیوہ ہے، وہ شرط لگاتی ہے کہ ہمارے پاس گھر ہے، ہمارے پاس بچے بھی ہیں، اس لیے ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے گھر ہی میں رہیں گے، لیکن ہفتہ میں 1 دن یا 2 دن یا 15 دن میں 1 دن یا 2 دن ہمارے پاس تم کو آنا پڑے گا۔ شادی کرنے والا اس شرط کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی وفاداری نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ ایگریمنٹ، عہد و پیمان ہو چکا ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ عہد و پیمان کی پابندی کی جائے۔ اسی طرح سے مرد کبھی کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بیوی ہے، ہم ہر روز نہیں آ سکتے ہیں، ہم 2 دن کے بعد آئیں گے، 4 دن کے بعد آئیں گے۔ تو خاتون چاہے وہ برسر روزگار ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوکری پیشہ خاتون ہوتی ہے، وہ کہتی ہے ہم کو تمہارے خرچے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہے کہ حلال طریقے سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم شادی کر رہے ہیں، ہمارے پاس گھر بھی ہے، ہمارے پاس کاروبار بھی ہے، یا ہمارے پاس نوکری خود ہی ہے، اس لیے ہفتہ میں 15 دن میں ہمارے پاس اتنے ٹائم یا اتنے دن آنا پڑے گا، رہنا پڑے گا۔ تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ حلال طریقہ ہے، اس میں کوئی ٹائم بھی فکس نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تنازلات ہے۔ مثال کے طور پر
مرد کچھ چیزوں میں کمی کا مطالبہ کرتا ہے تو عورت کسی چیز میں کمی کا مطالبہ کرتی ہے اور دونوں کا اتفاق ہو جاتا ہے، تو جب شادی کے وقت ہی میں ان چیزوں کا اقرار ہو چکا ہے، ان چیزوں پر اتفاق ہو چکا ہے، تو نکاح میں تو کوئی کمی نہیں، شرائط میں کوئی کمی نہیں، بالکل شرعی اصول اور ضابطے کے مطابق اعلان بھی ہو چکا ہے، کیونکہ گارجین خاتون کا ایگری ہے، 2 گواہان بھی موجود ہیں، اور اسی طرح سے دین مہر بھی متعین ہے، اور قاضی بھی، یعنی یہ تمام چیزیں موجود ہیں، تو آخر کس اعتبار سے اس نکاح کو غلط کہا جا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے بر صغیر کے جو حالات ہیں، کتنی شرطیں، بیجا شرطیں ہندوؤں کی رسمیں داخل کرتے ہیں، آخر اس نکاح کو کیسے حلال کہا جا سکتا ہے جس میں ہندوؤں کی رسمیں داخل کی گئی ہیں؟ اور یہ جو جس کو نکاح مسیار کہا جاتا ہے، یہ اصطلاح لوگوں نے بنا لی ہے، لیکن حقیقت میں یہ وہی نکاح ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، چاہے پہلی بیوی کرے، چاہے دوسری بیوی کرے، چاہے تیسری یا چوتھی کرے، بہرحال یہی شرطیں بالکل یہی ہیں کہ ازدواجی زندگی گزارنی ہے اور حلال طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اس کے لیے کوئی ٹائم بھی فکس نہیں ہے، جیسے شیعہ متعہ کا رواج دیے ہوئے ہیں کہ 1 گھنٹہ کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، اس طرح سے اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا وبال اس کے سر پہ جائے گا، لیکن فی نفس ہی نکاح بالکل درست ہے، نکاح بالکل درست ہے۔ اللہ رب العالمین ان باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔